حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على باعث الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين أشرف الرسل وخاتم النبيين خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما إمام العصر وناموس الدهر بقية الله في أرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء تعجيل ظهور إمام حق صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی القدر خواتین حضرات عزاداران سید الشہداء صاحبان اعزاء خداوند متعال محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کی نیک نیات یہ عقیدتیں محبتیں عرض ادب ساعت اقدس معصومین میں سب کی طرف سے بأحسن الوائی منظور مقبول فرمائے اور پاک پروردگار ہماری دعا ہے تجھے اپنے حبیب کی آل طاہرین کا واسطہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ یا اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا ہمیشہ اپنی رحمت ہمارے ساتھ رکھنا یا اللہ تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے والدین اور محسنین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پاک پروردگار تو غفار ہے ستار ہے ہمارے والدین اور محسنین کو اجر عظیم عطا فرما عالم اسلام کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں پاک پروردگار بنفع اسلام المسلمین تدبیر فرما
مسلمانوں کو اپنے حبیب کی امت کو دوبارہ سے عزت و سرفرازی عطا فرما، اور عزت اور عظمت اور کامیابی اور نجات اور فلاح نہیں مل سکتی سوائے تیری اطاعت اور تیری بندگی کے۔ تو یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی جیسا کہ تو چاہتا ہے، اپنے دین مبین کی، اس سچے دین کی جو تیرا رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور جس سچے دین کو سچے نانا کے سچے نواز حسین امین حسین نے کربلا میں بچایا، اس سچے دین پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جتنے مفسدین فی الارض دشمنان دین ہیں جس رنگ میں، یا اللہ ان سب کے شر سے ہماری سب کی حفاظت فرما، اور اپنے پاک ولی اس وقت کے امام سید خاتم الاوصیاء کا دور پر نور جلد فرما، اور ہم ان کے عوام انصار میں شامل فرما۔ عید و صلوات پڑھ لیجیے محمد عزیز، آپ کی بہترین توجہات کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے کم ترین وقت ضائع کیے بغیر آیت شریف آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں سورہ مجادلہ کی۔ تو اب آپ مطالب سے مانوس ہو گئے اس آیت کے، یہ فقط مولانا کا کام نہیں، یا ڈاکٹر صاحب کا کام نہیں، یا دوسرے پڑھنے والوں کا کام نہیں، یہ کام ہم سب کا ہے، اپنا اپنا حصہ جس کا کام غور و فکر کرنا۔ بغیر غور و فکر کے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ سنانے والے جتنا سناتے رہیں، کہتے رہیں، جب انسان خود اپنے دماغ کو استعمال کرے اور تعقل کرے، تدبر کرے، تأمل کرے۔ کسی مجلس میں حکمت کی بات ہو رہی تھی، یہ حکمت و دانائی نہیں مل سکتی، یہ علم نہیں مل سکتا، اس کا واحد راستہ کیا ہے؟ تھنکنگ۔ یہ دماغ اللہ نے دیا، جب آدمی اس کو استعمال کرے گا، سوچے گا سوچے گا سوچے گا۔ جن قوموں نے ترقی کی، جو کامیاب اسٹوڈنٹ ہیں، جو کامیاب انسان ہیں علمی میادین میں، مختلف میدانوں میں، آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان توجہ دے اپنے دماغ، پہلے چیزیں مشکل ہوتی ہیں، جیسے جیسے آپ غور کریں گے غور کریں گے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو ایک ہی راستہ ہے، تدبر اور تعقل، تأمل، گہری فکر۔ اس میں عاجلانہ قضاوت نہیں کہ ایسے ایک دفعہ دیکھو میں سمجھ گئی، نہیں، پھر آدمی دیکھے، پھر دیکھ، اس میں غور کرے۔ جیسے جیسے آپ غور کریں گے خود بخود مطالب سامنے آتے جائیں گے۔ حدیث شریف ہے کہ تدبر ساعت یا تفکر ساعت افضل من عبادت 7 سنہ، کہ 1 گھنٹے کا تفکر، سوچنا، سوچ بچار کرنا، غور و خوض کرنا، یہ 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، کم و بیش انسان کی پوری زندگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست بھائی، خود ہم ان میں شامل ہیں، زندگی گزر جاتی ہے 60-70 سال کی بغیر سوچے سمجھے توکل پہ خدا ہم چلے ہوئے ہیں، کبھی سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی۔ ہاں دوسرے سوچیں۔ وہ ایک مقولہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کمائے گی دنیا اور کھائیں گے ہم۔ کچھ لوگ اس کلیے پہ چلتے ہیں، دوسروں کی جیب کاٹ لیں گے، یہ بہانہ کر لیں گے، ہیلا کر لیں گے، کوئی نہ کوئی ہزاروں ایسے طریقے ہیں جو غلط ہے۔ بلکہ یہاں تک کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، اب ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مجھے بتا رہے تھے اب کیا، پلیجرزم، یہ آپ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ یہ آج کل پلیجرزم ہے یا نہیں؟ کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ محنت کسی کی اور کریڈٹ کوئی لے رہا ہے، یہ بھی ایک زنندہ چیز ہے، بہت بری چیز ہے، جس میں کم و بیش مثلا اگر آدمی اپنا وہ دیانت علمی نہ ہو، جرأت اخلاقی نہ ہو، قوت ایمان نہ ہو، تو پھر انسان ایسی پس چیزوں سے اپنا قد بلند کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو تأمل، تدبر اور تعقل، اور اپنے قوت سے زیادہ اللہ نے وزن نہیں اٹھوایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہمیں اتنی تکلیف دی ہے جتنی ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بندہ 5 کلو اٹھا سکتا ہے، اسے نہیں کہا گیا کہ 10 کلو اٹھا کے دکھاؤ، جتنی تمہاری سوچ کے مطابق اس کے ہم جواب دیں، اس سے زیادہ کے جواب دیں ہی نہیں۔ تو اس لیے جو ہماری بساط میں، اس اپنی کوشش، اپنے تعین مقدور پر کوشش کیجئے۔ جن مسائل میں ہمارا بس نہیں چلتا، خدا ہے نا، خدا کے سپرد کیجئے، امام زمانہ ہے نا، انشاءاللہ وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں جو بندہ ان کے راستے میں خدا سے جتنا مانگتا جائے گا تو
تو پھر اس کے یہاں دینے کے کچھ کمی نہیں ہے، نہ اس کے للہ خزائن السماوات والارض، چاہے رزق کی بات ہو یا علم کی بات ہو، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے، میں آج یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ رزق کے پیچھے ہم دیوانے ہو گئے، علم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اب بات ہوگی اگر مجھے یاد رہ گیا۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جناب یہ بات نہ کیا کیجیے، لوگ پہلے وہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ بھائی مجھے کوئی بات نہیں ہے، ہر بندے کا یہ الویہ ہے، جیسے جیسے یہ عمر مبارک ہی کہنا چاہیے اوپر جاتی ہے تو ایسے ایسے انسان میں کچھ کمی بیشی ہونے لگتی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان بھولنا شروع کر دیتا ہے، پہلے بہت کچھ یاد کرتا ہے پھر بھولتا ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے سب کچھ بھی بھول جائے، سب کچھ بھی بھول جائے، اپنا نام بھی بھول جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہاں ایک بات جو ہے وہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تیری ذات نہ بھولے، تیرا نام نہ بھولے، اور جو تیرے ہیں جنہوں نے تجھ تک ملوایا اور پہنچایا وہ تیرے پیارے وہ نہ بھولے، جن کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا اور کائنات کو پیدا کیا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات، سب کچھ بھول جائے کوئی پرواہ نہیں، ایک تیری ذات یاد رہ جائے۔ اور میرے دوستو یہ بات میرے مولا حسین نے ہمیں یہ درس دی، اسی تو ہم درس حسین میں آتے ہیں۔ دعائے عرفہ، یوم عرفہ دعا مولا حسین کی پڑھی، بہت زیادہ تاکید ہے یوم عرفہ کی دعا کی۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں معاف ہوتے، فقط توبہ سے نہیں مگر جو توبہ کو اس کا گناہوں سے توبہ وہی نجات کا سبب اللہ نے بتایا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں شاید انسان کو معمولی سمجھتا ہے، شاید انسان کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں عام توبہ سے معاف نہیں کرتا، ہاں وہ معاف ہوں گے لیلۃ الجمعہ، اس لیے دعائے کمیل کے اہتمام کی جاتے ہیں، پھر اللہ سے رو۔ کچھ گناہ لیلۃ الجمعہ شب جمعہ کو بھی معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے خدا فضل لیلۃ القدر میں معاف ہوتے ہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کا موقع کسی کو نہیں ملا، وہ سال کے بعد آتی ہے، تو پھر خدا نے اس کے لیے موقع فراہم کیا ہے، یہ یوم عرفہ، اور جو عرفہ کا دن ہے، یہ اس توبہ کی یاد میں جو ہمارے ابو جد حضرت صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اور ہم محمد السلام علیہ آپس میں جب جنت سے اتارے گئے، جدا تھے، روتے تھے، بالآخر اس مقام پہ ملے، توبہ قبول آج تک نسل آدم یوم عرفات میں حج کی ابتدا اسی توبہ سے شروع ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد تو میرے دوستو یہ تفکر اور تدبر اور تعقل، جب تک انسان تدبر نہیں کرے تو پھر انسان چیزیں، آپ اس بات کو میں آگے بڑھانا نہیں چاہتا، واللہ ایک ہی بات آگے چلتی جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا غور کرنے کا نتیجہ، جن قوموں نے غور کیا یہ پرندہ اڑتا تھا مثلا، کیسے اڑتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، گرتا کیوں نہیں، پر پھیلاتا ہے، نیچے ہوا آ جاتی ہے، مثلا یہ مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھا، یہ چھوٹے سے پرندے کے اڑنے سے آج دیکھ لیجیے سائنس کی جتنی انکشافات، جتنی ایجادات، جتنی ترقی ہے، اس کے پیچھے اس غور و فکر کا ہی عمل دخل ہے۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں علمی رشد اور اتنی ترقی جو ہے وہ انسان کو میسر ہوئی۔ انہوں نے چیونٹیوں کی بلوں میں جا کر دیکھا، آج بھی کیمرے لگا کے دیکھتے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو جب آپ نے ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ اب شاعر حضرات موجود، اب سب کا آپ کا ذوق ہے شاعرانہ، ہمارے جیسا بندہ گزر جاتا ہے، پھول کھلا، اسے مولانا صاحب آپ کوئی پوچھے یہ پھول کھلا ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، رنگ گلابی ہے، خوشبو بھی بڑی اچھی، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب شاعر نے بھی وہی منظر دیکھا، وہی پھول دیکھا، اور اس نے پوری ایک نظم لکھ دی، ایسی نظم تھی جس کو ہم بار بار پڑھنا چاہتے ہیں، بار بار سننا چاہتے ہیں، نہ جانے اس کے کیسے کیسے زاویے، اس پھول کا کھلنا، اس کی رعنائی، اس کی خوشبو، اس کا پھر طبیعتوں پہ اثر، پھر اس کے اور مختلف ڈائمینشنز شاعر کے دل و دماغ، اور غور کا نتیجہ ہے۔ تو اگر انسان ایسے ہی بغیر غور کیے مجلس سے غور نہیں کریں گے، جو جتنے سنانے والے، کیا کمی ہے اسلام میں؟ تھوڑی گفتگو ہوتی ہے، تھوڑے مواعظ، تھوڑے ممبر، تھوڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، آج آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ایکسیس آپ کی ہے، اور بڑے ہر موضوع پہ آپ کو مواد ہر موضوع پہ مل جاتا ہے، ہر موضوع کے ڈاکٹر مل جاتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس کے باوجود پھر کیوں ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہماری کھوتی پھر وہ بورڈ کے نیچے، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آج بتانے والا کوئی، کل یہ بات تھی کہ بتانے والا کوئی نہیں، آج ہمارے پاس
نہ آگاہی ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہماری ایکسیس نہیں ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہم غور و فکر نہیں کرتے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے. بہت سی باتیں سننا چاہتے ہیں، گزر جاتے ہیں. ہمارا ایک ذوق بن گیا کہ کوئی سنانے والا ہو، سناتا رہے، ہم سبحان اللہ کرتے رہیں. بس ایک بات اور نہیں بڑا اچھا نقطہ بیان کیجیے جو جس میں جمپ لگ جائے، جس میں سارے مسئلے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے مولا کے ساتھ، لیکن میں ویسے جو ہمارا ذوق سماعت جیسے ہو گیا مجھے سنگے، میں اس کے حوالوں سے ہم غور کریں گے اپنے مسائل میں بھی. مثلا امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظہور ہو جائے جب مولا آئیں گے. پہلے آئمہ کے دور میں جب آئمہ ہوتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے ممبر پہ، امام آئیں گے ممبر پہ، ہم سب شیعہ بیٹھے ہم کیا کہیں گے، مولا سے کیا فرمائے؟ مولا آج ایسی مجلس پڑھیے نا، پتہ چل جائے گا. ہم نے بڑے بڑے خطیب سنے، لیکن آج تو آپ فرزند رسول ممبر پہ آئے ہیں. پھر سنونی کے بعد مولا کوئی ایسی مجلس نہیں پڑھے گی. مولا کا کیا کام ہوگا اور ہمارا کیا کام ہوگا؟ مولا کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے، چاہے دھیمے لہجے میں چاہے اونچے لہجے میں، وہ سب حکم خدا ہوگا اور اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہوگی. آج ہم اپنے آپ کو غور کرنے کا عادی بنائیں کہ کیا ہے. وَإِلَّا انسان گزر جائے کوئی حاصل نہیں ہوگا. ہم ہر اس نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ حمد پڑھ دیتے ہیں، اس دوسری سورہ سجدہ رکوع، نماز ہو جاتی ہے مگر پتہ بھی نہیں چلتا. یار نماز ہو گئی، میں نے پڑھ بھی لی. میں خود اپنے آپ سے آدمی تعجب کر رہا ہوتا ہے، میں کون تھا، وہ کون تھا، کیوں اس کے سامنے کھڑا تھا، کس کے سامنے کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا، میں نے اسے کیا کہا، اس نے آگے سے کیا جواب دیا. کوئی تعلق سلسلہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ حالانکہ سلسلہ تو بننا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس رب کی تعریف، وہ اس ہے، غائب ہے، تعریف ہے رب کی، اس کی جو جہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے. حمد اس کے لیے الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. اس کے بعد پھر اب اس کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے. اب وہ نہیں رہا، اب وہ غیب نہیں رہا. فوراً بات آتی ایاک نعبد، میں تیری، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. تو ہم کہنے کو تو میں نے کہہ دیا ایاک، مخاطب کا صیغہ ہے. دی یو وی آر ورشپ اونلی یو. تو یہ اس کو جو یو جب آدمی کہا جاتا تو سامنے ہونا، اللہ تو سامنے نہیں آ سکتا، لیکن کم سے کم یہ کہ چشم بصیرت سے میرے مولا علی علیہ السلام کی ہم باتیں تو کرتے ہیں. کسی نے پوچھا علی یہ جس کو سجدے پہ سجدے کرتا ہے، ہر رات آواز رات سنتی ہے 1000 دفعہ تیری تکبیر کی آواز نیت کرنے کی نماز، اس خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو کہتے ہیں فقط واللہ ابو طالب کو بیٹا جب سجدے سے سر اٹھا کر اسے دیکھ نہ لے دوسری دفعہ سر جھکاتا ہی نہیں. ہاں لیکن ایسے نہیں کہ میں تم کوئی غلط سمجھ بیٹھو. ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے وہ قابل دید نہیں، ان آنکھوں میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ لامحدود کو اپنے میں سمیٹ سکیں. ہاں اگر دل کی بصیرت کی آنکھ سے وہ دیکھا جاتا ہے. اور دعا ہے امام زمانے کی کہ یا من ہوا ظاہر فی بطونہ و مخنونہ، یا من ہوا باطن فی ظہورہ، اے وہ پاک ذات جو چھپا ہوا ہے اپنے ظہور میں. یہ مولا امام زمانے کی دعائیں رجبیوں میں پڑھیے. مشروطی امام زمانہ بلند تر صلوات. یا من ہوا باطن فی ظہورہ، جو چھپا ہوا اپنے ظہور میں، یا من ہوا ظاہر فی بطونہ و مخنونہ، جو ظاہر ہے اپنے چھپے ہوئے ہونے میں. یہ باتیں انسان غور کرے تو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہیں. یعنی اس کی ذات کی حقیقت جو اسے کوئی نہیں پا سکتا، وہ مخفی ہے، باطن ہے، لیکن اس کی قدرت ہر طرف عیاں ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کائنات میں دیکھتے ہیں، یہ سارا حسن کمالات، جہاں جہاں جس شے میں بھی کوئی شے کوئی حقیقت نہیں رہتی، یہ اس کی قدرت ہے. یہ آپ بھی اسی کی قدرت ہے. یہ ہر طرف اس کی قدرت ریفلیکٹ کر رہی ہے. یہ حسن اس کی قدرت ہے، یہ حسن اس کی قدرت ہے، اور یا اس کی قدرت کا حسن ہے، اس کی قدرت کا حسن ہے. یوں کہ اس کی قدرت کا حسن ہے، اور اس کی قدرت کا حسن ہے، اور اس کے حسن کی قدرت ہے، اس کے حسن کی بڑی قدرت. تو بہرحال میں واپس پلٹتا ہوں. ہم غور کریں گے، خود بخود نکات ملیں گے، تفسیر.
اور اس میں پھر غلط فہمی دور جب ان کو غور نہیں کرتے، اپنے من میں جو بات اسے منوانا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا، بڑے دل سوزی کے ساتھ کہا کہ یہ فقیہ یہاں عصر نو، سب نہیں لیکن بعض ایسے ہیں، بہت سے ایسے ہیں ہمارے جیسے، کہ وہ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے۔ ہم نے اپنی فکر کو وہیں رکھنا ہے، قرآن کو بدل کے ادھر ادھر کرنا نہیں بھائی، جدھر قرآن لے جائے ادھر جانا ہے، جدھر امام لے جائے امام سے اپنی بات منوانی نہیں، امام کی ماننی ہے۔ اگر کربلا کے 10 دنوں میں یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ میری خواہشات کی اوقات ہی کیا ہے، میری مرضی کی حقیقت ہی کیا ہے، میری سوچ کی حیثیت کیا ہے، میں تو وہی کروں گا کہ جو میرے امام نے کہا، کیونکہ امام کی بات رسول کی بات ہے، رسول کی بات اللہ کی بات ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں اور اللہ کی مانے۔ انشاءاللہ ان تمام اس سلسلے کی باتیں بعد میں ہوگی، تو ہم جب غور کرتے ہیں تو کوئی ایسی قوم نہیں ہو سکتی اللہ پہ ایمان رکھتی، یوم آخرت پہ سچا اور حقیقی ایمان رکھتی ہو، تو پھر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہوگی۔ اور وہ تقاضے کیا، وہ بہت سے ہیں، سارا اسلام وہی ایمان کے اور یوم آخرت پہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اس میں اصول دین بھی ہے، اس میں فروعات دین بھی ہے۔ بچپن میں اصول دین تو یاد ہے، فروعات دین بھی آپ کو یاد ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان سارے تقاضوں کو پورا کرے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب مالک کا ہو گیا تو اب مالک کے دشمنوں کے ساتھ کیا رابطہ رہے گا؟ میرے دوستو، ایک کتا جو ہے نجس العین ہے، وہ مالک وفادار ہے یا نہیں؟ ہم تو انسان ہے، کیسے ممکن ہے یا اللہ تیرے بندے تیرا نمک کھا کر تو نے زندگی دی، اب تیرے دشمنوں سے ہمارا سروکار ہی کیا ہے؟ اور وہ دشمن کون ہے؟ علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، تو تم اپنے دشمن کو بلائے بیٹھے جو گھات میں ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگے تو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لناظر ملکوت السماوات والارض۔ اگر یہ نام نجیب شیطان نام مراد بنی آدم کے قلوب کو گھیر نہ لیں اپنے وسوسوں کے ساتھ اور انسان ان کو دور بھگائے رکھے، تو بندے میں اتنی قدرت ہے کہ ملکوت السماوات والارض، جو نظام سماوات و ارض ہے، کہ جو وہ سوئچ جہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اس کو نظام کو چلانے کے، نظام کو بدلانے کے، ڈائیورٹ کرنے کے، جس کو کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ اور اسی بات کو کہا گیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو بندے کے ہاتھ میں اختیار ہو جاتا ہے، اسے ملکوت السماوات والارض کے کنٹرول اور ہولڈ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اب بندہ کہے گا شاید یہ رسول اللہ کا مقام ہے، شاید یہ تو اماموں کا مقام ہے۔ نہیں، رسول اللہ نے جنہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی، کہا کہ میرے بارے میں مت سوچنا، انا مع اللہ حالات، میرا مقام وہ ہے کہ لا یتحملہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، نہ اسے کوئی نبی پا سکتا ہے، نہ اسے ملک مقرب درک کر سکتا ہے، الا مومن یمتحن اللہ قلبہ، ہاں بندہ مومن کے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے، اسے کچھ شاید خبر ہو جائے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں حتیٰ مومن جو ہے کوئی بھی میرے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، میری وہ حیثیت جو ہے۔ ہاں جب رسول اللہ مقام بیان میں ہے، مقام ہدایت میں ہے، تو اس وقت لبادہ بشری میں ساری دنیا ان کے ساتھ مانوس تھی، وہ رحمت للعالمین بن کر کائنات میں زندگی کر رہے تھے، اور اس وقت سارے بندے ان سے ہدایت لینے کے قابل تھے۔ لیکن جو حقیقت ہے سید دو عالم کی، اسے کوئی نہیں پا سکتا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اور وہ حصہ جو اللہ سے ملا ہوا ہے، دیکھیے دو ذو جنبتین ہیں، وہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق خدا میں ڈیلیور کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو وہ حصہ جو خدا سے ملا ہوا ہے، ارے کون اسے جان سکتا ہے؟ وہ کیا کیفیت ہے، کون اسے جان سکتا ہے؟ چونکہ نہ میرا یہ مقصد ہے، نہ میں صرف جانا چاہتا ہوں، اس میں بڑے پیارے لطائف اور بڑے پیارے حقائق ہیں جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ تو اللہ کے دشمن سے کوئی ناتا نہیں، ناتا نہیں رہ جاتا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے دشمن تو اللہ کے دشمن، پھر یہ ہوتا ہے اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر کوئی خوف و خطر بھی نہیں رہ جاتا۔ یہ اولیاء خدا کی شان ہے، سچے ایمان کی شان ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ سارے انعام جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں اسی ایمان کے تقاضوں کو میری کوشش تھی، لیکن شاید میں اپنی بے بضاعتی کی وجہ سے، کوتاہ دامنی کی وجہ سے صحیح طریقے سے وہ مطالب نہیں پہنچا پایا۔ ساتھ میں البتہ میری آرزو یہ تھی کہ جو کوئی
کنفیوژن، کوئی تھوڑے بہت کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو میں نے اپنے تئیں جتنی میری مقدار ہے اس کے مطابق کوشش کی. تو عزیزان گرامی، اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضے جو ایمان کے تقاضوں کے متعلق کل آپ کو بتایا تھا کہ ایمان عقد بالجنان، عقد بالقلب، اور اس کے بعد اقرار باللسان اور عمل بالارکان. وہ آپ کے سامنے مناظر، ایمان کی مثالیں، جب نور ایمان چمکتا ہے دل میں، پھر زبان پہ اقرار ہوتا ہے، پھر اعضاء اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. حقیقت ہے ایمان. ہمارے آقا و مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، کوئی بڑا نیک بندہ تھا، میں سلام کرتا ہوں، یا شکر ہے تم نے ایسی بات کوئی پوچھی. پہلے تو پوچھنے والے الٹے سیدھے سوال کرتے تھے. تو کہتا مولا یہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کی مختلف تعریف ہوئی ہے، جیسے جیسے ماحول، جیسے جیسے بندے کی جو لیول تھا اس کی سوچنے کا، سننے کا اور اس کا انٹلیکٹ کا، اس کے مطابق بیان ہوئی، یا جو اس بندے نے جس زاویے سے سوال کیا اس کے مطابق مولا نے جواب دیا. مولا یہ ایمان کیا ہے؟ ذرا ایمان تو بتائیے، آپ کل ایمان ہے، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں. تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ الایمان شجرۃ، ایمان ایک درخت ہے. تو پوچھنے والا ہمارے جیسا تھا. آپ دیکھتے کہ چھوٹے بچوں کو آپ کوئی بھی چیز سکھاتے ہیں تو ان کو ایک تصویر بتاتے ہیں. مثلا یہ ہر ہند سے جب انہیں یہ لیٹرز بتائے جاتے ہیں تو آگے اس کے جو جس سے وہ کچھ بنتا ہے، مثلا الفار، انار، تو انار کی تصویر ہوتی ہے، اور ایسے ہی انگریزی میں بھی. تو ایسے ہی وہ مولا نے، وہ جو بچے کا ذہن چھوٹا ہے اس کی تصویر کی ضرورت ہے. وہ پوچھنے والا ایسا ہی تھا. مولانا کا ایمان کا، مولانا کہتا الایمان شجرۃ، ایمان درخت ہے. مولا درخت ہے، کیسا درخت ہے؟ اس کی جڑ کیسی ہے؟ اس کی شاخ کیسی ہے؟ تو مولا نے فرمایا اصلھا الیقین، اس کی جڑ یقین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وفرعھا، اور اس کی شاخیں جو ہیں التقا، وہ تقوی ہے. ماشاءاللہ. ایمان ایسا درخت ہے جس کی جڑیں یقین ہے اور جس کی شاخیں تقوی ہے. میرے مولا نے بات آسان تھی شجرہ سے، لیکن اس کے بعد جو بیان کی حقیقت تو سوچنا پڑتا ہے. یہ یقین بڑی قیمتی چیز ہے. یہ یقین ہر ایک کو نصیب ہے. ایمان تو نصیب ہو جاتا ہے، مگر یقین، اللہ نے جو نعمتیں بنی نوع انسان پر تقسیم کی، سب سے کم جو نعمت انسانوں کو میسر آتی ہے وہ نعمت یقین ہے. کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتا جا چھوڑ نہیں جب تک یقین نہ آ جائے. پھر کہا جی وہ موت کہا گیا جی، موت تک بات کر. لیکن بہرحال یقین ایک منزل ہے جو اہل یقین کو نصیب ہوتی ہے. اب یہ یقین اصلھا یقین. اب اصل کیا ہوتا ہے جی؟ جو جڑ ہے، اصل سے اصول ہے. تو گویا مولا ایمان کی جو اصول اور جڑیں ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ یقین ہے. تو وہ یقین کیا ہے؟ جو اصول ہے وہی یقین ہے، یعنی جو اصول ہے اس کا یقین ہو. تو اصول میں کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب وہ بتاتے آج اخلاقیات کی بڑی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اس میں توحید کی بھی بات ہو رہی تھی. سب سے پہلے اصل جو ہے وہ توحید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ایک ہے. اور اس کا یقین ہو. کاش آدمی اسی بات پہ ساری زندگی آدمی سوچتا رہے. وہ میری پہلی بات ادھوری رہ گئی. مثلا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ، پھر مجھے یاد ہے تو اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ ہم مخاطب تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا احساس ہوا ہے کہ وہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے سامنے ہے، یا میں اللہ کے ساتھ ہوں؟ یا مثلا الحمدللہ، ہم فقط الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حقیقی کیا ہے؟ ایک دن آپ ہی باہر نکلیے، یہ کتنے پیارے درخت ہرے بھرے، یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، سورج کبھی جب نکلا ہوتا ہے، یہ کبھی بادل آتے ہیں، ہر چیز میں اس کا حسن ہے. صحرا کا ایک اپنا چارم ہے، بارش کا ایک اپنا، اس ملک کا، کراچی کا، ہر جگہ. تو جب آدمی دیکھتے ہیں قدم رکتے ہیں یا نہیں رکتے؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ درخت تھوڑی دیر کے بعد پتے جھڑ جائیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے کنفیوز ہوگی کون ہے یہ سوکھے درختوں کو آنا. پھر بے اختیار وہ حسن دیکھ کر، پھول کھلے دیکھ کر الحمدللہ. یہ حقیقت ہے الحمدللہ جب انسان کے دل سے نکلے. اب ایسے کہہ دینا. تو بہرحال ہم اس طرف آئیں، اپنے مالک کے ساتھ انس پیدا کریں. میرے دوستو، یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی توحید، اللہ کی صفات، وہ عادل ہے. یقین، انبیاء کا یقین، اس کے بعد انبیاء کے اوصیاء کا یقین،
امام زمانہ کا یقین، امام زمانہ دور نہیں ہے، وہ غائب نہیں ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ بند ہے۔ اللہ بھی غیب ہے، تو ہر غیب یہ تو نہیں کہ دور ہے، اللہ غیب ہے، دور ہے، یہ نزدیک ہے۔ اقرب الینا من حبل الورید، مجھے ادراک احساس نہیں، میرا احساس سویا ہوا ہے۔ اب اللہ فقط کہاں ہے؟ مکے میں ہے جہاں اس کا گھر ہے، کہ کربلا میں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ آسمانوں میں ہے؟ کب ملے گا اللہ؟ ہم نے یہی سمجھا کہ لفظ اللہ ہم زبان پہ لفظ رٹتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی ذات جو ہے، وہ جو خالق ہے، مالک ہے، لا کل شیء قدیر، آل افیکٹو، تو اس کے ساتھ بھی کوئی انس، کوئی معانست، کوئی تھوڑا سا، کوئی آج تک 30 سال، کوئی میرے بچے 12 سال 14 سال 20 سال 40 سال 60 سال تک کی زندگی گزار چکے ہیں، کہ 60 سال کے بعد پھر اور جوان تو ہونا نہیں، کیا اس مالک کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت اس کا ادراک و احساس ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تاکہ ہم سوچ سکیں کہ ایمان تو صحیح ہے، آپ یقین بھی حاصل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ بات جب اللہ سے ہم یہ چیز طلب کریں، اس بات کو احساس کریں کہ وہ ہے اور دور نہیں ہے۔ ہم نے کیا سوچا ہوگا کہ اللہ جسٹ ایک لفظ ہے، اللہ اللہ، اور ایک امیجنیشن ہے، شاید اس سے ہم آگے نہیں جاتے، وہ ایک حقیقت ہے، زندہ حقیقت ہے، اور خدا زندہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کو ملتا بھی نہیں، تو یہ بیدار کرنا پڑے گا احساس کو۔ پھر جب ہم چلیں گے خدا کے لیے تو خدا زندہ حقیقت ہے اور بہت مہربان ہے، اور بہت مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اتنے ماں باپ کے تو دل میں اس نے خود تھوڑی سی رحم رکھ دی ہے، تو اتنی محبت ان کی ہم سے نہ بیان ہو سکتی ہے، نہ تولی جا سکتی ہے، نہ ناپی جا سکتی ہے۔ ماں کی محبت کو کوئی ناپ تول سکتا ہے؟ یہ ماں کے دل میں کہاں سے محبت آئی؟ اس کے دل میں اس کی ذاتی محبت نہیں ہے، اللہ نے اس کے دل میں محبت رکھی ہے، اللہ نے اس کے دل میں رحم رکھا ہے۔ وَإِلَّا جن کے دل میں اللہ اگر رحم نہ رکھے، اس نے مثال دی تو سانپنی اپنے بچوں کو خود ہی کھا جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، تو وہ خود کتنا مہربان ہے، سوچ نہیں سکتے بندے پہ اس کی کتنی۔ تو انسان جب اس کے ساتھ موسیٰ میرے بندوں کو میرے قریب کرو، یا اللہ میں کیسے قریب کروں؟ کہا کہ موسیٰ تو میرا کلیم ہے، ان کے سامنے میری نعمتیں بیان کر، میرے انعام بیان کر، میرے کرم بیان کر۔ ہو ہی نہیں سکتا جس کو میرے کرم کا احساس ہو جائے میرے سامنے نہ جھکے، وہ تو پھر میری تلاش شروع کر دے گا کہ اتنا کریم کہ میرے آنے سے پہلے میرے لیے انتظام کر دیا، کہ ہم نے صدا دی تھی یا اللہ مجھے بنا رہا ہے ماں کے پیٹ میں، مجھے آنکھیں ایسی دینے، چکر ایسے دینا، صحیح و کامت اور صحیح و سالم پیدا کرنا، مجھے بنا دے۔ دعا مانگی تھی، جب تھے ہی نہیں تو دعا کیا مانگنی تھی؟ پھر اس نے ہمیں بنایا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے حیوان نہیں بنایا، انسان بنایا۔ انسان بنا کر ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا، اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں ہوتے تو وہ ہوتے، پھر اس نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیے۔ یہ ہمارا زور تھا یا اس کا کرم تھا؟ پھر ان کے دل میں محبت رکھی، وہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتے، خود اس پہ غور کریں۔ میں نے سب ایک بات ہی یہ تھی تھنکنگ اور غور کرنے کی، جب غور کریں گے تو پتہ چلے کہ اس کے کتنے کرم ہیں۔ میرے دوستو، بندہ تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، وہ جوانی کا نشہ، غرور، جہالت کی بدبختی، تو ایک دن حضرت موسیٰ دیکھا کہ یہ طور پہ جاتے ہیں، کچھ اللہ کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کلام کا اور مناجات کا، ہے نا؟ آپ کی توجہ میرے ساتھ۔ تو وہ بگڑا ہوا جوان غسیلہ حضرت موسیٰ کو بڑی رعونت کے ساتھ، بڑی جسارت کے ساتھ کہتا ہے، موسیٰ مجھے پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو۔ اس اپنے رب کو جا کے کہہ دینا کہ وہ فلانی کہہ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تھا، کہ میں تجھے نہیں مانتا۔ حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے، لیکن تحمل، بارگاہ رب العزت وہ جا رہے تھے اپنے مقصد میں مناجات کے لیے۔ جب وہاں گئے، اللہ سے جو بھی راز و نیاز ہوا اللہ والوں کو ہوتا ہے، تو اللہ نے آخر میں کہا موسیٰ تیرے پاس میری ایک امانت ہے، تو نے مجھے پہنچائی نہیں۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے اس گستاخ کی بات تیرے سامنے دہراؤں؟ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ تو میسنجر ہے، اس نے تجھے پیغام دیا اور تجھے پہنچانا چاہیے تھا۔ ہاں میرا بھی اسے جا کر پیغام دے دینا، اسے کہنا کہ تو اللہ کو نہیں مانتا، مگر میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے مانتا ہوں۔
میں تجھے نہیں بھولا، تو مجھے رب نہیں مانتا مگر میں تجھے بندہ مانتا ہوں، اپنا غلام مانتا ہوں، تو میری مخلوق ہے۔ اور شاید اسی قبیل کی ایک بات ہے کہ ایک بندہ گرا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، وہ تھا جو کوئی اور تھا، تو اس کی زبان سے ان انٹینشلی، ایسے نا انکانشیسلی، جیسے آدمی زبان سے ایک چیز ہوتی ہے نکل جاتی ہے، وہ اللہ کا نام نکلا، یا اللہ بس وہ گرا جاؤ، کوئی ارادہ تن نہیں لیا، تو جیسے اس کی زبان سے نکلا یا اللہ، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو اور تو ہم تو لوگ نہیں سن سکتے ہمارے جیسے، وہ کلیم طور تو سن رہا تھا، وہ اللہ کے نمائندے ہر وقت اللہ سے متصل ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ بڑے متعجب ہے کہ یا اللہ یہ لعنتی تجھے کبھی یاد ہی نہیں کرتا، تقدیر سے، اتفاق سے، تقدیر نہیں یعنی اتفاق سے اس کی زبان پہ میرا نام ہے، تو اتنے اہتمام سے آگے جواب دے رہا ہے۔ تو اللہ نے وہی جواب دیا تھا کہ موسیٰ یہ میرا رب ہونا بھول گیا ہے، میں اسے اپنا بندہ ہونا تو نہیں بھولا اور نہیں بھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اب اس جیسے اللہ کے سامنے کون نہیں جھکے گا؟ اب میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آپ بزرگوں، آپ جو شیئر نہیں کر سکتے اپنے سب سے قریبی دوست، بیوی شوہر سے، اور شوہر بیوی سے، اور بیٹا ماں سے، اور فاسٹ فرینڈ سے، کیا وہ حقیقت میں خدا جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ خدا کو حتیٰ وہ چیزیں ہم جو نہیں کہہ سکتے شرمندگی کے ساتھ، خود اپنے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دل میں کچھ ہوتا ہے کاش وہ چیز مل جائے۔ خدا جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ مثلا ایک بدی چل رہی ہے، گناہ کی بات چل رہی ہے، میں چھپا سکتا ہوں؟ خدا کہتا ہے صاف میرے سامنے آؤ گے، چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ایک شاپ کیپر مثلا، تو آپ دکاندار اپنے امپلائیز آپ کے جو بھی ہے سلسلہ، آپ اسے کہتے ہیں یار جو بھی ضرورت ہے مجھ سے مانگ لینا، چوری نہ کرنا، جو بھی بڑے کھلے دل سے، 20 پاؤنڈ کی ضرورت ہو، 10 کی، جو بھی، چھوٹی دکانوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹی مثال دے رہا۔ اب چونکہ اسے رکنا آسان ہوتا ہے، بڑا ہو تو پھر آدمی نہیں، اس میں بڑا پیسہ تو کون روک سکتا ہے، 10-20 سے تو آدمی روک سکتا ہے، جبکہ مالک نے کہا جب بھی 20 پاؤنڈ کی ضرورت ہے مجھ سے لے لیں۔ وہ بدبخت کیا کرتا ہے؟ مالک کے کہنے کے باوجود، ایشورنس دلانے کے باوجود مالک سے نہیں مانگتا، پھر چوری کرتا ہے۔ ہماری مثال اس بدبخت 20 پاؤنڈی چور کی جیسی ہے۔ اللہ نے کہا بھی ہے جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے تم نہیں چھپا سکتے، مجھے پتہ ہے، تم میرے بندے ہو، یہ سب کچھ میں نے بنایا، سیدھے میرے پاس آ جاؤ، کہو یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں، اگر تیری علم و حکمت میں میرے لیے اس میں کوئی مصلحت ہے تو علی کل شیء قدیر ہے، مسبب الاسباب ہے، مفتح الابواب ہے، میرے لیے راستے کھول دے اور اسباب فراہم کر دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور اور اگر تیرے علم و حکمت میں یہ میرے چیز کچھ خلاف ہے، نہیں ہونی چاہیے، مجھے نہیں ملنی چاہیے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، ہاں میں تو اب بچے کی طرح ضد کر رہا ہوں، لیکن تو جانتا ہے کہ میرے فیوچر کے لیے یہ چیز میرے لیے مفید نہیں ہے، تو پھر یا اللہ مجھے صبر دے دے، دو چیزیں ہیں، صبر بھی تو وہی دے گا۔ تو جب آدمی سیدھا مالک کی بارگاہ میں یقین کیجیے وہ کسی کو نا امید نہیں کرتا۔ اور میں یہاں پہ آپ کی مزید ایمان کے لیے دعا کروں گا، اللہ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ حضرت موسیٰ کے آیت کا واقعہ، برق اس بندے کا نام تھا، یہ بنی اسرائیل کی قوم بڑی کچھ ڈھیٹ قسم کی قوم تھی، جب بھی اتنے معجزے ہوئے حتیٰ کہ وہ دریا سے راستے بھی دیکھ لیے، یہ کاؤ، یہ بقصور البقرہ دی کاؤ، اس کے پیچھے کیا وجہ تسمیہ؟ بندہ مر گیا تھا، کسی قاتل نے مار کے، تو جو ایویڈنس ہے کسی اپنے دشمن کے گھر کے آگے کچھ وقوع بنا دیا تاکہ جب اس کی انویسٹیگیشن ہو تو وہ قاتل ثابت ہو، کرنے والا کوئی اور تھا چالاک، شور مچ گیا، کس نے قتل کیا کوئی پتہ نہیں چل رہا، بالآخر بندے موسیٰ کے پاس ہے، موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کو گائے ذبح کریں، سارا واقعہ نہیں سنانا آپ کو پتہ ہے، بالآخر وہ گائے ذبح ہوئی۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ یکدم سے انہوں نے فوراً خرید کے ذبح نہیں کی تھی، وہ لیت و لال کرتے رہے، کون سی ہو کیسی ہو، یہ تلاش تو ہوتی رہی، جو کہ جیسے قرآن میں پتہ چلتا ہے 1 2 3 4 دن تو لگ گئے ہوں گے، مثلا بندہ وہ قتل ہوا پڑا ہے، تو جب تک گائے ذبح ہوئی اللہ نے کیا کہا، وہ پہلے مسئلہ کیا، یہ بندہ قتل ہو گیا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، واہ موسیٰ بھائی حد ہو گئی، وہ گائے ذبح کر، اللہ نے کباب کھانے کا پروگرام ہے، یہ تیرا اپنا کوئی من کر رہا ہے۔ تو بھارت یہ ساری باتیں استضاء، ڈھیٹ قسم کی قوم تھی، عام تھے، جاہل تھے، اور ہوا و ہوس کے پتلے تھے،
ان کو آپ نے اس بھی شعور میں جو پٹ رہے تھے فرعون سے، لیکن ان میں قوت وہ نہیں بیدار ہونے کی، ہماری طرف بہت ہی نیچے چلے گئے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کل موقع ملے تو کہوں گا کہ اللہ نے مثال دی ہے قرآن میں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى الْفِرْعَوْنَ رَسُولًا. سورہ مزمل میں جا کر پڑھ دیجئے کہ اللہ نے ہماری مثال ان فرعونیوں کی قوم کے ساتھ دی ہے، اور رسول کی بھی مثال دی. پورا جملہ جو ہے وہ مشبہ اور وہ مشبہ بہی کہتے ہیں. مثلا ہماری مثال ان کے ساتھ دی گئی. کچھ سملیرٹیز ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم چونکہ اصلاح کرنے والے ہیں. ہمارے پاس حسین جیسے چشمہ نجات موجود ہے، ہمارے پاس علی جیسا امام موجود ہے، فاطمہ زہرا جیسی شفیع یوم جزا ہستی موجود ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہاں ان کے در تک اپنے آپ کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اس دل کو سچا اور خالص کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا رہا تھا حضرت اس قوم ڈھیٹ تھی، نافرمانی کی. ایک معجزہ ہوتا تھا جب یا موسیٰ اب یہ مصیبت ٹال جائے تو اب ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ٹھیک نہیں ہوتے تھے، ایسی کاٹ پڑ گئے تھے. اب حضرت موسیٰ کے پاس جب مرنے لگے، پانی نہیں مل رہا تھا، خشک سالی ڈراؤٹ حیوانوں کے لیے بھی نہیں. یا حضرت موسیٰ مر جائیں گے، اللہ کو بارش نہیں آ رہی، بارش. موسیٰ تو اللہ کے بندے تھے، تو کہا یا اللہ تیری مخلوق ہے. اللہ نے کہا خبردار موسیٰ تو میرا پیارا ہے، تو سفارش نہ کرنا، کیونکہ پھر مجھے ماننی پڑتی. اللہ کا وعدہ آپ نے نبیوں سے کہا، اس لیے تو نہ ان کی سفارش کرنا، رہنے مرنے دیں، ان کے پٹ مرنے دیں، یہ ہے ان کا علاج یہی ہے. اور جو موسیٰ خاموش ہو گئے. اب وہ تو اللہ والے تھے، اللہ کی بات ماننی ہے. تو ہاں اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا دیا، ہاں ایک صورت ہے اگر وہ ہو جائے تو میں ان کو بارش دوں گا. میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ اس کتاب میں مجھے ریفرنس یاد نہیں، خزینۃ الجواہر کتاب، اس میں حکایات بھی اخلاقیات بھی ریفرنس کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ ایک بندہ ہے، اگر وہ سفارش کر دے، وہ میرے حق میں میرے بارگاہ میں دعا کرے تو پھر میں نے بارش دے دوں. ایک برق ہے تیری امت کے، ایک بندہ اس کا نام برق ہے، اگر برق مجھے دعا کرے تو میں اسے ان کو بارش دے دوں. اب ایسے موسیٰ تلاش میں، اب برق ایک اننون سا بندہ، اتنی بڑی امت قوم تھی، اسے جانتے نہیں تھے یار وہ برق اللہ کرے کہیں سے مل. ایک دن سے موسیٰ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس کے ایسے گرد آلود ہاتھ، چہرہ، کوئی بہت بڑی کوئی شخصیت اور پرسنالٹی نہیں تھی، بیچارہ ایسا معمولی سا آدمی، معمولی سے کپڑے. اور وہاں سے جب السلام علیکم وعلیکم السلام کر دو، وہ بات سے ہٹا ہوا. حضرت موسیٰ نے پوچھا، ویلکم کیا اسے. اس کے بعد پوچھا بھئی ہاں بھئی جوان کہاں سے ہے، کیا نام ہے؟ تو اس نے جب تعارف بتایا، یا حضرت موسیٰ میرا نام برق ہے، میں فلاں. تیرا نام برق ہے، تو برق ہے؟ وہ تھوڑا سا گھبرایا، یا حضرت میں ہی برق ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا نہیں غلطی، میں تجھے تلاش کر رہا تھا آسمانوں پہ، تو زمین پہ مل گیا. فرمائیے کہا کہ تو اللہ سے دعا کر کے اللہ بارش دے. اب اس بندے نے نہ وضو کیا، نہ اس نے کوئی 2 رکعت نفل پڑھی، نہ اس نے کوئی تورات کی آیات پڑھی. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا وہیں پہ بیٹھ گیا، دعا کے ہاتھ دراز کرتا تھا، یا پروردگار، یا رب ذوالجلال والاکرام، تو رب ہے، یہ بندے ہیں. تو نے اعلان کیا میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. کیا اتنی رحمت تھی جو ختم بھی ہو گئی؟ یا یہ بتا کہ تو رب نہیں رہا، یا یہ بتا یہ تیرے بندے نہیں رہے. تو اب ان کو پیاسا مارنا چاہتا ہے، یہ تو بندے کریں گے گناہ. تیری ربوبیت کہاں گئی، رحمانیت کہاں گئی؟ وہ اللہ کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیا. حضرت موسیٰ وہ غصے والے بھی تھے، غضبناک ہونا، سرخ ہو رہے تھے. یعنی لگتا ہے اس بات والے کہ یعنی آمادہ تھے کہ میں ایک دوں اس کو، جیسے اس کپتی کو گھونسا مارا تھا. تو یہ ایسا گستاخ اللہ کے ساتھ جو باتیں کی جاتی ہیں. تو کہ اللہ کی طرف سے بھائی ہے موسیٰ کام ڈاؤن، یہ میرا بندہ یہ دل میں مجھے اس طرح کئی دفعہ ہنسا دیتا ہے. اللہ ہنستا نہیں ہے لیکن مجھے اللہ راضی تو ہوتا ہے، یہ مجھے خوش کر دیتا. اس کو اتنا یقین تھا پروردگار کی بات یقین کی ہو رہی ہے، اس کو یقین تھا رب کے ہونے کا اور رب کے سننے کا کہ سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے. اور اللہ کو کہتا ہے میں مہربان ہوں، تو اسے یقین تھا کہ اللہ مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رؤوف بالعباد ہے. اس یقین کی بنیاد پر کہہ رہا تھا، اور اتنا یقین تھا کہ اس کی بات ختم نہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یکدم سے بادل آئے، نہ جانے کہاں افق سے نکل کے کالے سے بادل، ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چلی. آپ امیجن کریں ہم گرم
علاقوں کے رہنے والے ہیں, جب اتنی سخت گرمی ہو یکدم سے کہیں بادل آ جائیں, ٹھنڈی ہوائیں, کتنا سما پیارا بن جاتا ہے. اور ایسے بادل آئے کہ گنگور کے ٹائم بادل برسنے لگے, اور اتنی پربرکت بارش تھی. خود اس قول کے مطابق, اس نقل کے مطابق کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ میں دیکھ رہا تھا ادھر بارش برس رہی تھی, کتنے میں سبزہ یوں نکلا زمین سے آنن فانن کہ ایک بالش تک ہو گیا, اور ایسے ہوا کے چلنے سے لہلانے لگا. اور چرندے پرندے حیوان وہ باہر نکل آئے پینے پلانے کھانے پینے کے لیے. اور میں اس بارش کی, باران کی, اللہ کی رحمت کی نزول کے اس منظر میں گم ہوا تھا, گم ہو گیا تھا. جیسے میں نے ادھر نگاہ کی تو جب بارش شروع ہوئی تو وہ جو اللہ سے لڑ رہا تھا وہ سجدے میں چلا گیا. سجدے میں تھا تو سجدے میں اس نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اللہ کی کرم نوازی پہ. اور اس کے بعد جب موسیٰ نے دوسری دفعہ نگاہ کی کہ میں اسے دیکھوں, اسے چوموں, یہ تو بڑا مبارک بندہ تھا, وہاں نہیں تھا. اس نے دیکھا موسیٰ متوجہ نہیں, چلتا بنا اللہ والا تھا اللہ کے ساتھ. میرے تو یقین, اب بات یاد نہیں دے رہا, وقت آگے باتیں ختم ہو گئی. تو یقین, مولا نے کہا کہ ایمان درخت ہے, اس کی اصل, اس کی جڑ یقین ہے. اور اسی یقین کی بات آپ خود امیجن کر لیں کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک دفعہ اللہ سے کہا رب آرنی کیف تحیی الموت, تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اولم تو میں ایمان نہیں رکھتا. بلا یا اللہ ایمان تو رکھتا ہوں, ولیکن لیطمئن قلبی, میں یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں, دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں. پتہ چلا ابراہیم خلیل الرحمن تو تھے مگر ابھی دل میں وہ اطمینان اور یقین نہیں تھا. پھر اللہ نے کہا 4 پرندے لو, مختلف اقسام کے پرندے لیے, ان کا قیمہ کرو. بات آپ کی سنی ہوئی, وہ قیمہ کر کے مکس کرو, مکس کر کے 10 پہاڑ کی چوٹیوں پہ 10 جگہوں پہ رکھی. پھر کہا کہ ان کی منکار پکڑ کر تو ان کو بلاؤ کہ تینا کا سعیا, وہ ایسے دوڑتے ہوئے اس قیمے سے اپنے اپنے اجزاء نکل کر اپنی اپنی اس سر اور چونچ کے ساتھ خود بخود آ کر مل جائیں گے. بھلے دیکھو بلاؤ تو صحیح آتے ہیں یا نہیں آتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وَعَلَمْ إِنَّ اللَّهَ عزیز حکیم, اللہ قدرتوں والا ہے. تو حضرت ابراہیم نے جیسے ہی وہ ایک پرندے کی چونچ پکڑ کے اسے بلایا, میں کبوتر آ جا, تو وہ قیمے, مکس قیمے سے کبوتر کے اجزاء نکلے, اور حضرت نبی اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے سر کے ساتھ آ کر مل گئے. ایسے ہی سارے پرندے زندہ ہو گئے. میں کہوں گا کتنا عجیب منظر تھا بھائی, کتنے کو وہ اطاعت کرنے والے پرندے تھے کہ نبی خدا کی آواز پر مکس قیمے سے اپنے اپنے اجزاء, ان کو دوسرے اجزاؤں کو چھوڑ کر حضرت نبی کی آواز پر لبیک کہہ کر آنے والے پرندے, وہ کتنے خوبصورت پرندے تھے, وہ کتنے خوشبخت پرندے تھے. میں کیوں نہ ان پرندوں کو سلام کروں کہ جو نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے, چاہے ان کے ٹکڑے ہو چکے تھے آ چکے, اور وہ بازی لے گئے ان آدمیوں سے کہ جن کو عام نبی نہیں سید الانبیاء بلا رہے تھے. مگر اذ یصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم, قرآن کہتا ہے میرا رسول بلا رہا تھا, تمہیں ہوش نہیں تھی, تم بھاگے جا رہے تھے. میرے دوستوں, ان بندوں سے وہ بازی لے گئے. تو ہمیشہ اطاعت والے بازی لیتے, وفا والے بازی لیتے. تو نبی کی طرف وہ پرندے بھی آ گئے. اب یہ حضرت ابراہیم تھے, وہ جو ہمارا مولا ہے, مولا کائنات, کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا, اگر میرے سامنے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. اس بات کی وضاحت پھر ہوگی. تو بات یقین کی, اس بات کو ختم کرنے دیجیے. اصل یقین فروع التقا, تقوی. فروعات کتنے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے بعد جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولت پر, یہ واجبات ہیں. یہ ہمارے پر ضروری ہے, یہ آبلیگیٹری ہیں. اپنی اس شرائط کے ساتھ ہم سب نے کرنے ہیں. آپ کہیں مولوی جی بچپن میں پڑھا تھا آپ نے مجلس اس میں وہ شروع کر دی. نہیں, یہ ضروری ہے. نماز 5 وقت کی, روزہ سال میں 1, حج زندگی میں 1 دفعہ, زکوٰۃ وہ فنانس کا ہمارا وہ تصفیہ اور اس کو پاک کرنے کے لیے فنانشل ٹیکس کیا لیجئے, لیکن وہ ارننگ ٹیکس ہے. میں مختصر کا زکوٰۃ ارننگ ٹیکس اور خمس سیونگ ٹیکس ہے. سیونگ ہر روز کی سیونگ پہ نہیں, سال پورا خرچ کریں, اور کچھ بچتا ہے تو 1/5 آف یور سیونگ, 1 year سیونگ, اس پہ وہ ہوگا. اور ایسے ہی جہاد کا مطلب یہ نہیں جو ہو رہا ہے, جہاد کا مطلب ہے جو اسٹرگل اور کوشش, to gain success in your life, a positive struggle جو ہے, تو اس کو کہتے ہیں جہاد.
اور دوسرا جہاد کا معنی ہے سیلف کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. اور تیسرا اس کا اطلاق اور معنی یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی آبرو، آپ کا دین خطرے میں، تو پھر ڈیفینسو، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا یہ ایک ریکگنائزڈ حق ہے بنی ہوئے انسان کا، انسانی تمام واحد انسانوں کے نزدیک، کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تولی تبر بعد ما تب. اب مولا سے کسی نے پوچھا، مولا یہ نماز تقوی ہے؟ امیر المومنین سے، امام المتقین سے کہتے نہیں. روزہ تقوی ہے؟ نہیں. تمام فروعات کی بات کی مولا نے کہا نہیں. یہ ہم بھی خوش ہو گئے تھے، مولا نے فیصلہ کر دیا. فرماتے ہیں یہ خود تقوی نہیں، یہ تقوی تک پہنچنے والی سواریاں ہیں، تقوی تک پہنچانے والے ذرائع ہیں، ذریعے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں. اور متقی بننا سے جب متقی بنیں گے، مولانا کہ جب یہ سارے فروعات پورے کرو گے، متقی بنو گے، تو پھر اس بات کا مزہ اور حق ہے کہ تم کہو کہ آپ امام المتقین ہیں، ہم متقین ہیں اور آپ ہمارے امام ہیں. تو یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہمارے امام اور میرے امام ہیں، یہ سارے تقوی کی منزلوں کو طے کرنا پڑے گا. بات آخری منزل میں پہنچ گئی. مولا نے کہا، پوچھنے والے پوچھے مولا درخت کی شاخیں تو جڑ تو پتہ چل گئی، جڑ اور شاخوں سے جو درخت نہیں تو کوئی پھل بھی ہوتا ہے، تو اس کا پھل کیا ہے پھر اس درخت کا؟ تو مولا نے کہا کہ تو بہت جلدی پھل پہ پہنچ گیا. پھل سے پہلے پھول ہوتا ہے، پھول سے پہلے ایک بور ہوتا ہے، بور سے نہیں ہوتا آتا ہے یہ لوگ آپ جانتے ہیں، اس کو نور کہتے ہیں. تو مولا نے کہا النورھا الحیا، اس کا جو بور ہے اس ایمان کے درخت وہ حیا ہے. تو میرے دوستو یہ حیا جو ہے یہ کہ حیا من الایمان، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. حیا کی جب بات آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ مخصوص ہے بیویوں کے لیے، مردوں سے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ نہیں میرے دوستو، مردوں کو بھی باحیا ہونا چاہیے. سب سے بڑے اپنے خدا سے حیا کریں، اہل بیت سے، نافرمانی سے، برائیوں سے. جب تک حیا نہیں ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور یہیں پہ میں 1 منٹ اور لے کر آپ کا حیا کی بات اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے، میں زیادہ لمبی چوڑے لوگوں کو تنگ نہیں کرتا ہے، بچوں کو جو داڑھی رکھو یہ کرو. ہاں میرے دوست یہ پیار محبت کی باتیں ہیں، جب اللہ سے پیار ہو جائے، پھر جب اللہ کا عرفان ہو جائے، پھر خود بخود اس کے سامنے جھکنے کو جی چاہتے ہیں، جو کہ خدا ڈیزرو کرتا ہے. وہ نہ بھی بلائے، وہ کمال ہے انسان اس کے سامنے جھکے. تو ایک میرے پاس آئی بی بی آئی، بچی، وہ اس کی شادی ہوئی، پاکستان سے شادی ہو کے آئی. اس کو خدا نے اس سے پہلا جو بیبی دیا تو تھی وہ بیٹی تھی. تو بیٹی لے کر وہ مجھے دعا لینے کے لیے مرکز میں وہاں سینٹر میں ہے. تو اس کے شوہر جب وہ پہلے مجھے کمپلینٹ کر چکے تھے جی یہ پاکستان سے جب شادی ہو کے آئی تھی سکاف باندھتی تھی، حجاب لیتی تھی، اب جو ہے یہ یہاں آزاد ہو گئی، وہ حجاب کی پرواہ نہیں کرتی. میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتی، میں بھی تلخیوں سے گھبراتا ہوں. میں نے کہا یار چھوڑ، اللہ کرے گا لے لے گی، تو زیادہ بہت زیادہ احساس نہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے کرو، اللہ کرے گا کہ وقت آئے گا لے لے. وہ خیر میرے پاس اپنی بچی لے کے آئی تو حجاب نہیں تھا، کھلے بالوں کے ساتھ ایسی آئی. خیر باتوں میں جب بچی کی بات تھی، آگے پیچھے کی بات کر کے اخیر میں نے یکدم سے میں نے کہا بیٹا آپ یہ سر پہ آپ نے کھلا رکھا ہوا ہے، حجاب نہیں لیتے؟ تو وہ فوراً مجھے کہتے ہیں انکل آئی ڈونٹ لائک، میں اسے پسند نہیں کرتی. میں نے کہا بھائی واقعی ٹھیک اچھی بات، تم پسند نہیں کرتی، تمہاری پسند کے مطابق ہی زندگی ہونی چاہیے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم جتنے کام کرتی ہے زندگی کے اور جو زندگی اپنی گزار رہی ہو، کیا سارے بیسڈ آن یور لائکنگ کہ یو لائک فقط وہی کرتی ہو، یا اس زندگی میں کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ جن کو تم لائک نہ کرتی ہو یور سیلف، اور وہ بھی تم کر لیتی ہو؟ وہ سوچ کے کہتی ہیں انکل میں جب تک اپنے باپ کے گھر میں تھی پاکستان میں بھی تو میں آلموسٹ اپنی ہی مرضی کرتی تھی، لیکن اب مجھے بہت سے کچھ کام ہیں کہ جو مجھے اپنی مرضی کے بغیر بھی کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ یہ جو میں نے کپڑا شلوار میں پاکستانی سوٹ پہنا تھا وہ پرپل رنگ کا تھا، تو کہتی ہے کہ یہ رنگ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اتفاق سے میرے شوہر کو اچھا لگتا ہے، تو میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے یہ پہن لیا، لیکن میں اس کو لائک نہیں کرتی، اس کے لیے پہنے. اور کبھی کبھی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے شوہر کی جو ماں ہے ساس، اس کی بھی کچھ بات جو مجھے اچھی نہیں لگتی لیکن میں مان لیتی ہوں. اور اب جب سے بیبی ہوئی ہے تو پھر مجھے اپنی مرضی کے خلاف رات کو اٹھنا بھی پڑتا ہے، کچھ یہ رونا ہے، اس کو فیڈ کرنا ہے، اس کو جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں انجام دینے کے لیے.
تو پھر میں نے کہا یا تو بیٹا ایسے ہوتا کہ تم ساری زندگی اپنی ہی وٹ یو لائک تم گزار رہی ہوتی یا وٹ یو ڈس لائک وہ کر رہی ہوتی، لیکن جب زندگی میں کچھ ایسے کام ہیں کہ آپ کر رہی ہو فار یور ہسبینڈ، فار یور بیبی، فار یور کسی اور وجہ سے، تو وائی ناٹ فار یور لارڈ، وائی ناٹ فار یور گاڈ، کہ اگر تم دوسروں کے لیے کر سکتے ہو خدا کے لیے نہیں کر سکتے؟ میرے دوستوں، میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کہ تم ثقافت بند ہو جانا۔ میں اس کے بعد اس کا شوہر میرے پاس آیا کہ تم مولانا صاحب آپ نے کیا جادو کیا؟ اس نے جا کر ثقافت باندھ دیا، اب تک وہ، اب اس کے 3-4 بچے ہیں، اس نے کبھی اس کے بعد حجاب نہیں۔ میرے دوستوں یہ یونیفارم ہے اللہ اور رسول کی طرف سے، اور یہ ہم نے یہ کسی کے گوریوں کی میری سم ٹائم باتوں میں اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ وہ سخت۔ میں نے کہا دیکھو تم اپنے ریسپانسبل آورز میں جب تم ڈیوٹیز پہ ہوتی ہو، کوئی نرس ہے یا کوئی مثلاً کوئی یہ کوکنگ کا کام کرتے ہو، وٹ ایور بہت سی ڈیوٹیز میں تم اپنا سر ٹوپی لیتی ہو، باندھتی ہو یا نہیں باندھتی، بال نہیں گرنے چاہیے، ٹوپی کو جیسی یونیفارم بھی پہنتی ہو جب آپ ڈیوٹی آورز میں، چاہے وہ یونیفارم تمہیں اچھی لگتی ہو یا نہ لگتی ہو، اس کا کلر، اس کا سٹائل، تم ضرور اسے پہنو گی۔ اور اگر کچھ ایسے کام ہے جن میں ٹوپی بھی سر پہ رکھنی پڑتی ہے تو اس وقت کیوں رکھتی ہو؟ کیونکہ وہ ہماری اس رول کا تقاضا ہے، اس میں ڈپارٹمنٹل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس میں ہم ریسپانسبل جب رول ادا کر رہے ہیں تو اس وقت اس وردی ہی میں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ صرف ریسپانسبل ہو اونلی 8 hours ان یور ڈیوٹی آور، لیکن ایک مسلمان خاتون جو ہے وہ اپنے پروردگار کو اتنی پیاری ہے کہ خدا اسے 24 گھنٹے ذمہ دارانہ رول نبھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رسول نے یہ وردی پسند کیا۔ اب میرے دوستو ایسی بات، جو ہم کیوں نہ، اس ملک میں تو آزادی بھی ہے، کتنی میری بچیاں ہیں کہ جو یونیورسٹی تک پہنچی ہیں ثقافت کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، ہماری کوئی پرابلم نہیں، کچھ ملکوں میں یہ پرابلم چلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس کی، میں کسی کو یہ مجبور نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کی طرف سے، میرے دوستو یہ داڑھی جب میں طالب علم بنا اچھی نہیں لگتی تھی، تو میں نے اس کے رکھنے کا باعث جو ہے وہ سرکار سید الشہداء تھے۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ تو جہاں مجلس ہوتی ہے 10-20 میل تک میں پیدل بھی بھاگ جاتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے، کرایہ نہیں ہوتا تھا، جہاں مجلس سنی بھاگ گئے تھے، اس کالج میں پڑھتا تھا راولپنڈی۔ تو کہ کیوں جاتا ہے، کیوں روتا ہے، کیوں ماتم کرتا ہے؟ کہ مجھے مولا حسین سے محبت ہے، کہ مولا حسین سے محبت ہے، جو شکل دلیپ کمار والی، وحید مراد والی، آئیڈیل جو مولا حسین آئیڈیل ہے ان کی شکل ہونی ہے، انسان اپنے آئیڈیل کو لائک کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے جس کی آپ فین ہو۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں جب نماز پڑھنے لگا، میں نے کہا یہ مولا حسین کی تو داڑھی تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اچھی لگے گی، بری لگے گی، سوٹ کرے گی، نہیں کرے گی، لوگ مجھے صوفی کہیں گے، میں اس سے زیادہ گھبراتا تھا۔ اب صوفی کہیں، وہابی کہیں، جو بھی کہیں، میں مولا حسین تو آپ کے لیے رکھوں گا۔ اس وقت میں دینی طالب علم ابھی باقاعدہ نہیں بنا تھا، لیکن مجھ میں کوئی تبدیلی آ رہی تھی، اور پھر میں کم ظرف انسان، میں جب بھی کتنے ٹائم تک، کتنے مہینے تک جب بھی میں زیارت پڑھتا تھا نماز بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو یہ فکرہ کہنے کے بعد میں مولا کو مخاطب ہوتا، مولا میں نے یہ آپ کے لیے رکھی ہے، یقین کریں مولا یہ آپ کے لیے رکھی ہے، مجھے سٹل اچھی نہیں لگتی، آپ نہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، میں مولا پہ احسان کرتا تھا، مولا یہ آپ کے لیے رکھی ہے، میں کبھی نہ رکھتا، میں نے آپ کے لیے رکھی۔ میرے دوستو جب درمیان میں حسین آ جائے، جب درمیان میں زینب و ام کلثوم آ جائے، تو میرا اس میں ہماری اپنی ڈگنیٹی میں محفوظ ہونے کی بات ہو، تو پھر کیوں انسان پیچھے قدم بڑھائے؟ ہاں انشاءاللہ ان کی نظر کرم کے ساتھ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وقت نہیں رہا میرے دوستو، ایک دفعہ آپ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ کل میں نے خواتین کی بات کی تھی، جب ایمان والی ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری عزت ہے، ان کی وجہ سے ہمارے سر بلند ہیں، اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری تعمیر و ترقی میں۔ ہمارے جتنی بھی آج تشیع ہے، آج جتنی بھی حب اہل بیت ہے، جتنی عزاداری پھیلی ہے، جتنے اہل بیت کے مقصد میں ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بڑا کردار ہے، اور کیوں نہ خاتون قیامت کی مانا ام المؤمنین خدیجہ رسول خدا کے مشن میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، فاطمہ زہرا کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ حقوق نسواں کے لیے سب سے پہلے گھر سے باہر نہ نکلنے والی دربار میں جا کر مطالبہ کیا۔ زینب جب حق پہ بات آتی ہے تو پھر ہماری خواتین پیچھے نہیں ہٹتی، پھر وہ اسوہ زینب و فاطمہ و ام کلثوم و سیدہ سکینہ کی تصویر بن جاتی ہیں اور اس اسوے پہ عمل کرتی ہیں۔ میرے دوستو کربلا میں وہ وقت آیا کہ جب عباس بھی جا چکے،
میں نے کہہ دیا اگر آپ کی نظر میں وہ نا جیسے شعور میں نے کہا آم کا درخت سے سارا پروسیس گزرے تو پھر کوئی شاید زندہ نہ رہ سکے کہ عباس کا جانا یہ معمولی بات. اس کے بعد عباس کی شہادت پہ عرض کروں گا. مولا حسین جب میدان میں آئے ایک ندا گونجی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے ہماری مدد کرے, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے, ہلا دینے والا قیامت تک ہم روتے رہیں گے راست نہیں رکیں گے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ارے ہے کوئی جو رسول زادیوں کی چادریں بچائے اور ان کے پردوں کی حفاظت کرے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, مولا آپ کے خادم حاضر ہیں. اس وقت بھی ہماری روحیں بے قرار ہوئی تھی تو ہم یہاں موجود ہیں. میرے مولا کا جب یہ نصرت کا استغاثہ سننا تھا کہ خیموں میں ایک دفعہ قرآن بچا, مولا فوراً خیموں کے پاس گئے. بیووں نے بتایا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو مہر سے پینگے سے نیچے گرا دیا ہے. میرے دوستو چونکہ سکینہ کہہ رہی تھی کہ اصغر میں نے چاچا کو بھیجا تھا, میں نے امو عباس کو بھیجا تھا, تیری پیاس کے لیے بھیجا تھا, اور اس وجہ سے نہ تیری پیاس بجھ سکی, میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی. شاید علی اصغر کو احساس ہوا ہو کہ میرے لیے میرے بابا کی کمر ٹوٹی. بابا آپ مجھے بچہ نہ سمجھے, میں حضرت کرار کا پوتا ہوں, میں اب عباس کا انتقام بنوں گا, میں اب عباس کا انتقام لوں گا. تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین آئے, میرے مولا نے کہا کہ میں بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہوں. جب مولا حسین لے کر چلے تو اس وقت جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے تو روایات مقاتل کہتی ہیں کہ سید ام رباب والدہ علی اصغر مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. جب مولا نے اس حالت میں دیکھا کہتے ہیں رباب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, فکر نہ کرو, اصغر کے بغیر بھی میرا کام ہو جائے گا, تمہارا بچہ تمہیں نصیب رہے, میں حسین ہوں, کوئی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں. اور چراغ بجھانے والے حسین نے جناب رباب کے لیے بھی یہی کہا کوئی بات نہیں, بچہ تمہارے پاس ہے. کہا مولا یہ بات نہیں, تڑپ گئی, قدموں پہ ہاتھ رکھے, مولا یہ آپ کی کنیز ہے, آپ کے نام پر ہزار اور لاکھ اصغر قربان ہو جائے, میری مجال نہیں ہے, میں تو کنیز ہوں. میرے مولا میں فقط یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی سپاہی گیا مجاہدانہ شان کے ساتھ گیا, اور محمد زینب اولیاء نے بھیجے تو سپاہیانہ شان کے ساتھ, قاسم کی ماں نے قاسم کو سجا کے بھیجا, علی اکبر مجاہد بن کے گئے, میرا بیٹا قابض ہے تو کیا ہوا, ہے تو حیدر کرار کا بیٹا, میں چاہتی ہوں میں ایسے مجاہد بنا دوں. تو ماں کو دیا, مولا حسین نے کمر بند باندھا, جتنے حالات تھے جتنا میسر تھا, چہرہ صاف کیا, وہ چہرہ جو کملا چکا تھا, جو ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے, پانی و غذا نہ ملنے کی وجہ سے جام بلب اصغر کے بالوں میں بھی کچھ آپ نے انگلیوں کے ساتھ کنگھی کی ہوگی, کمر بند بنا کے مولا کے ہاتھوں پہ رکھا. آپ جانتے ہیں جب مولا حسین یہ اپنا آخری ترکہ و سرمایہ بارگاہ رب العزت میں آخری تحفہ پیش کرنے کے لیے حسین خیمے سے نکلے, فوج اشکیا میں ایک چیز میں گوئی تھی کہ شاید حسین قرآن اٹھا کے لا رہے ہیں, شاید کو حسین آپ سلو کرنا چاہیں گے. جب مولا حسین نے کہا کہ قرآن تو نہیں مگر قرآن کا پارا ضرور ہے, یہ تمہارے سامنے لایا ہوں, مولا نے وہ تاری ساز بات کہی جو اگر کوئی انسان ہوتا تو میرے دوستو تڑپ کے رہ جاتا. کہتے ہیں یا قوم لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل اما ترونه کیف یتلظع عطشا. اگر اے قوم اشکیا, آدھا, نابکار, جفاکار, اگر تمہارے دل میں رحم نہیں, اگر تمہاری گمان ناقص میں کوئی قصور ہے تو میرا ہے, ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچہ اپنی جان دینے کو ہے؟ وہ حالت یتلظع آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے, جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے وہ بہت تڑپتی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے, جسٹ پہلو بدلنے لگتی ہے. پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کا منہ کھلتا ہے, بند ہوتا ہے, اتنی سخت نہیں رہتی کہ بدن ہلا سکے. علی اس کو یتلظع کہتے ہیں. حضرت علی اصغر اس مرحلے پہ پہنچ چکے تھے. مولا نے کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ماں یہ بے آب کی ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوا
میرے دوستو کہ رحم کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا. اس عمر سعد نے کہا حرملہ کو اقطع کلام الحسین، کیونکہ فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی تھی. حرملہ نے تیر جوڑا مگر نشانہ خطا گیا. اس تیسری دفعہ عمر سعد نے اس کو کہا اور شمر نے کہ نا نجیب شرم نہیں آتی، تیرا نشانہ خطا جا رہا ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ اگرچہ میں بڑا ہی سنگ دل ہوں مگر جیسے ہی نشانہ لیتا ہوں اس کنات کے پیچھے یا اس کی ماں بیٹھی ہے یا کوئی پھوپھی بیٹھی ہے، کنات تھر تھرانے لگتی ہے. ایک آواز میرے کانوں میں محسوس کرتا ہوں کہ حرمل ذرا اپنے تیر کے وزن کو بھی دیکھ اور میرے شریر کو بھی کیونکہ تیر وہ تھا جو اونٹ اور گھوڑے کو گرانے کے لیے سے شعبہ تیر کا استعمال کیا جاتا تھا. بات پڑھنے والے پڑھتے ہیں میرے دوستو، وہ ایسا تیر تھا کہ اگر حسین نے مظلوم نے صابر نے بچے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ نہ رکھا ہوتا تو شاید علی اصغر بھی جدھر تیر جاتا اس کے ساتھ ہی جا چکے ہوتے. بالآخر سنسناتا ہوا تیر آیا اور رحم کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا. جیسے ہی تیر آیا علی اصغر نے ہمت کے تیر مسکرا کے تیر اپنے گلے پہ لیا مگر تیر بڑا تھا پھر بھی حسین کا بازو بچ نہ سکا. مسکرا کے شاید کہہ رہے تھے زبانے پہ زبانی سے کہ مولا اب میری دادی کے آگے شکایت نہ کرنا، آپ کا بازو زخمی ہو گیا. میں نے کوشش تو بہت کی مگر میرے گلا چھوٹا تھا، میں سارا تیر اپنے بدن پہ نہیں لے سکا. میرے دوستوں روایت کہتی ہے ذبح الطفل من العذر الى العذر، بچہ ایک کان سے لے کر یا ذبح الطفل من الورید الى الورید، یہاں سے لے کر یہاں تک بچہ ذبح ہو گیا. ذبح ہونے کا لفظ ہے. مولا حسین اس بچے کو لے کر اس گلے پر کو لے کر میرے دوستو خیام کی طرف بڑھے. درمیان میں بڑے مرحلے تھے. وہ حسین صابر تھے. ندائے ہاتف غیبی آئی کہ اے حسین، کیونکہ مولا حسین اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے، ایک بات لبوں پہ تھی. مولا فرما رہے تھے ہانا لی علام اعصابی، کہ جو بھی مجھ پہ واقع ہوا یا اللہ یہ مصیبت میرے لیے اس لیے آسان ہو گئی، تو دیکھ رہا ہے مولا، تو دیکھ رہا ہے مولا، تو دیکھ رہا ہے. جب اپنے حسین کو بچے کے لیے مضطرب دیکھا عاطف غیبی کی آواز آئی ان لہو مرضیۃ فی الجنہ، حسین فکر نہ کر، ابراہیم اس کے انتظار میں آغوش پھیلا کے کھڑے ہیں. حاجرہ و مریم اس کے لیے کھڑی ہے، اس کے انتظار میں کھڑی ہے. یہ تو تشفی تھی حسین کے لیے. جب حسین اصغر کو لے کر خیموں کے پاس آئے حالت تردد تھی، کیسے لے کے جاؤں، کیسے سہ پائیں گی، اگر نہ لے کے جاؤں سوال کرے گی. میرے دوستو حسین کبھی آگے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضوان بالرضائی و تسلیما لامرہ. بالآخر عزیزان گرامی حسین علی اصغر کو لے کر گئے. جناب ام رباب نے علی اصغر کے زخم کو دیکھا جو روح کو تڑپا دینے والا، قیامت تک رونے والا جملہ ماں کی زبان سے نکلا. جیسے ہی بچے کو دیکھا ایک دفعہ بے ساختہ زبان سے نکلا اب مثلوں کا ینہر، ارے میرے بچے کیا تیرے جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ دو طرح کے حیوانوں کو دو طرح ذبح کیا جاتا ہے، کچھ کو ذبح کیا جاتا ہے، کچھ کو نہر کیا جاتا ہے. جن کو نہر کیا جاتا ہے ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، جن کو ذبح کیا جاتا ہے نہر نہیں کیا جاتا. اس حرملہ کے تیر نے علی اصغر کو ایک ہی مرحلے میں دونوں مرحلوں سے گزار دیا. بچہ ذبح بھی ہو گیا، ماں نے کہا یہ تو نہر ہو گیا. حسین نے تسلی دی. میرے دوستو زینب کی فوج تھی، اگر حسین کی فوج صابر تھی تو زینب کی فوج نے بھی صبر دکھایا. بچہ حسین لے کر میرا آخری جملہ ہے اجرکم اللہ. حسین خیموں کی پشت میں گئے. علی اصغر کو شاعر نے کہا میری ہمت جرت ختم ہو گئی. شاعر نے کہا آپ ہمیشہ سنتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے حسین اٹھ کھڑے دامن گزار. شاعر نے کہا تو دیا محبت میں
طرف شار سے ہم سب ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ شار حسین، عزادار حسین، تو نے کہا ننھی